یا جنت شریف پاک ہے اور اس سے ساتھ چھوٹا سا نواز شریف کا ایک شعر کرتا ہوں پھر آپ سے سوال کروں نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ایک تو یہ ہوگا یا کچھ عربی میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہے یا ابا الزہرا بالذی صنع لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا اور ابا الزہرا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تو ان کی طرف سرکار کی نسبت کر کے ابو زہرا کہنا اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور وہاں پیاری بیٹی ہے اور ان کے سلسلے میں کرم فرمائیے جی ہماری مدد فرمائیے ہماری اجازت دیجیے ہماری درخواست کرم فرمائیے اس کو ناجائز کرنا صحیح نہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں قرآن پاک میں ہے ذرا بتائیے گا لا تدعوا دعاء بینکم کدعاء بعضکم بعضا جی مفتی صاحب کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنی امت کو یہ سکھایا کہ رسول کو آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے تھے چھوٹے کو پکارنا ہوتا تھا تو اس کے لیے الفاظ چھوڑ تو اس سے کچھ تحقیق کا پہلو نکلتا ہے اور اپنے برابر والے ہو دوستوں کو پکارنا ہو تو اس میں مساوات کا پہلو نکلتا ہے اور بڑوں کو پکارنا ہوتا تو نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ ان کو قومیت سے پکارتے ہیں اور قومیت سے پکارنا یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے صغیر اور کبیر عموم اور کبیر یہ بزرگ تو چھوٹا بڑا بزرگ یہ تین طرح کے لوگ چھوٹوں کا نام لے کر پکارا جاتا ہے شفقت سے بھی کچھ پکاریے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس چیز پکارنے والا بڑا ہے اور جو پکارا گیا وہ چھوٹا ہے اس میں ایک طرح سے تحقیق کے معنی کا شاہدہ پیدا ہے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے سے پکارو جیسے آپس میں دوسرے سے پکارتے ہو کہ چھوٹے کو پکارنا ہوا تو پیار سے شخص سے پکارتے ہو لیکن اس میں کچھ تحقیق کا شاہدہ پایا جاتا ہے اور اپنے ہم کو پکارتے ہو تو اس کا نام ہے کرنا ہے تو اس میں ایک طرح سے بڑوں کی بنسبت بھی ادبی کا پایا جاتا ہے تو نہ پکارو جس میں بھی ادبی کا پہلو یا شاشا پایا جاتا ہو بار رسالت اس میں کو کرنا ناجائز ہے لہذا مفسرین کرام نے تفسیر میں فرمایا کہ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو حضور کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام پاک اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کا نام پاک لے کر نہ پکارا جائے چاہے لفظ محمد چاہے لفظ احمد تو کیسے پکارا جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین
یا قائد المبدلین یا سید الانبیاء یا غیر رسول، اس طرح کے سینکڑوں تکریمی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ یاسین وغیرہ، تو بہت سے نام سرکاری جو وصفی نام ہیں، ان وصفی ناموں سے اردو پکارا جائے، جو عالمی نام ہے لفظ محمد لفظ احمد، ان ناموں سے نہ پکارا جائے، اس لیے بے ادبی پائی جائے۔ تو نہ چھوٹوں کی طرح سے پکارتے ہو اور نہ اپنی محمد طرح پکارتے ہو، آپ دوسرے پکارتے ہو۔ اس کے وجہ سے تیسرا نمبر آتا ہے اپنے بزرگوں کو پکارنے کا، تو بزرگوں کو پکارنے کے لیے تعزیز کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے۔ لفظ انسا جو منصوب ہوتا ہے نا، تو اس کو کنیت بولتے ہیں، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ۔ یہ چیز ذہن میں خلجان کا سبب بنتی ہے۔ اب لوگ مجھوان کو ڈالتے ہیں، یہ کام اسماء سے محضر قرآن کر چلے کر یہ چلی دیکھیے غور سنیے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ مسئلہ نہ صرف تفسیر کا ہے بلکہ فقہ کا ہے اور ادب کے ساتھ گہری نظر۔ حدیث پاک میں ہے، کسی میں یہ ہے کسی شخص نے بقیع کے میدان میں، بقیع غالب بقیع کا لفظ ہے یا کسی شخص نے پکارا یا ابا قاسم، تو سرکار صاحب جا رہے تھے، سرکار کی کنیت ہے ابو قاسم، سرکار نے کیا کہا؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں بلایا ہے، معلوم کر دیا ہے، اور اس سے کیا معلوم ہوا؟ انہوں نے بیعتری کے لیے پکارا، اور کنیت بیعتری کے لیے نہیں ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوا۔ حضور کو یہ پکارا ہو تو اشتباہ میں جب سرکار اپنا چہرہ پہنا دیتے ہیں، اس کے حضور کے لیے عزیزت ہے، یہ بیعتری کے لیے عزیزت کی ہے، ایک ہلکی ہلکی عزیزت کی پائی جاتی ہے۔ اشتباہ اور اتباع کرتے ہیں، تو اس اشتباہ اور اتباع سے بچنے کے لیے سرکار اسلام کی جو کنیت ہے اس کنیت سے یہ حضور کو پکارنا حرام کر دیا گیا۔ مگر یہ اشتباہ کب ہوگا؟ جب تک حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں جلوہ کر رہے ہیں، ہماری نگاہیں سرکار کو اتنی زیارت کر رہی ہیں، ہم سرکار کو دیکھ کر اشارہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے ابو قاسم کا انکار کیا، کیونکہ اتباع ہوتا تھا حضور کی وجہ سے، حضور جب رہے نہیں تو اب اتباع ختم ہو گیا، اور اس اتباع کو حضور کی عزیت کر سکتی تھی، اس کا دروازہ بند ہو گیا، لہذا خود حضرت مولا کائنات علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو قاسم، اور اسرار میں بہت سے لوگوں کی کنیت ابو قاسم تاریخ میں اور سیرت سے ذکر ملتی ہے۔ اس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر کی لکھا، اور جب سرکار صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اتباع اور اشتباہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، تو وہ منسوخ ہو گیا اور کنیت سے کرنا لگا۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ لی، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، صرف وقتی طور پر رسمی طور پر مذہبی فرائض دینی فرائض ادا کرتا ہے اور پھر اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ تیسرا طبقہ جو ہے تھوڑا تکلیف دہ ہے اور اسے مذہب سے بھی اختلاف ہے، مذہب سے بھی اسے عداوت ہے،
مذہب بھی اسے پسند نہیں، مذہب کی مخالفت بھی کرتا ہے، اس طبقے کو ہم دہریت کے نام سے جانتے ہیں، ایتھیزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ طبقہ جو ہے آج کے دور میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں لوگ اترے ہوئے، بہت زیادہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ایسے موقع پر جو بہت سے ہمارے ایسے نوجوان جو دین سے کافی دور ہیں یا دین کی بہت زیادہ سمجھ نہیں رکھتے، تو یہ ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، ملحد جو ہے، دہریے جو ہیں، یہ ان کے اس پورے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی ان کی کوئی وقعت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صاف ذہنوں میں اپنی ان باتوں کو اتارنے کی کوشش کرتے اور انہیں بھی مذہب سے متنفر کرتے، مذہب کی مخالفت پر اتارتے ہیں۔ تو اسی لیے اس موضوع کو یہاں پر ہم نے رکھا ہے، اور آپ لوگوں کو یہاں پر ہم نے سیکھ سکے۔ تو میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں، مولانا جاوید اللہ نجمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنا سوال رکھنا چاہوں گا دین کے حوالے سے کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، دین مذہب اللہ رب العزت کا وہ عطا کردہ نظام ہے جو انسان کو عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت اور احکام کے اصول عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ گویا کہ مذہب انسان کو خالق سے جوڑتا ہے اور اس کے لیے حدود مقرر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ بچپنے سے لے کے موت تک وہ زندگی کا ایک لمحہ بھی بغیر کسی ڈسپلن یا قاعدے کے گزار سکتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کیا کمپنی کے اصول نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ وہ جب کمپنی میں جاتے ہیں تو کمپنی کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہو جاتے ہیں۔ کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ وہاں جاتا ہے اس پر کئی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو ہر جگہ اس کو قانون ملتا ہے، اصول ملتا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل میں جائے، چاہے وہ مارکیٹ میں جائے، چاہے دفتر میں جائے، ہر جگہ اصول ہے۔ یہاں اجتماع کے بھی سیکشن رکھے ہیں، یہاں اس کے بھی اصول ہیں۔ اچھا، یہ اصول بنائے کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو اصول، قانون، یہ ہم کو الجھن سے بچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، انتشار سے بچاتا ہے۔ میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اصول کیوں ضروری ہے اور اصول کی پابندی کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سڑک ہے، اس کے چار طرف راستے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک سگنل لگا ہوا ہے، لیکن کوئی سگنل کو فالو نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی من مرضی کے کام کر رہا ہے۔ کوئی اسپیڈ سے گاڑی آگے بڑھا رہے ہیں، کوئی رائٹ سائڈ جا رہے ہیں، کوئی بائیں سائڈ جا رہے ہیں، کوئی رکنے تیار نہیں۔ کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مجھے بتائیے، اس بات کے کتنے چانس ہے کہ گاڑی آپس میں ٹکرا جائے؟ بالکل بالکل ٹکرائیں گے، کیونکہ کوئی فالو ہی نہیں کر رہے سگنل کو۔ یہاں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جام بھی لگ جاتے ہیں، ٹریفک جام بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جام ہو جاتا ہے، کوئی یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی سڑک ہے، وہی گاڑیاں ہیں، وہی رش ہے، لیکن ہر کوئی سگنل کو فالو کر رہا ہے، تو کتنے چانس ہے کہ گاڑی آپس میں ٹکر جائے؟ سب سکون سے گزر سکتے۔ یہی قانون کا فائدہ ہے سبحان اللہ۔ کہ قانون کی وجہ سے ہم الجھن سے، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصول کا فائدہ۔ اب آپ دیکھیے، مذہب اسلام نے ہمیں رولز کیوں رولز دیے؟ اچھا، ایک بات ادھر یہ بھی دیکھ لیجیے کہ کوئی شخص جب کمپنی بناتا ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے تو وہ اس کے قانون کون بناتا ہے؟ وہ خود بناتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے قانون یہاں چلے۔ اگر کسی کا دفتر ہے تو اس کے قانون چلتے ہیں،
کسی کی کمپنی ہے تو اس کے قانون چلتے ہیں، کوئی ملک کا حکمراں ہے تو اس کے قانون چلتے ہیں. تو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں پیدا کیا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر احکام نافذ کیے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. تو جو نظام حیات، نظام زندگی اللہ رب العزت سے ہمیں دیا ہے وہی اسلام ہے، وہی دین، وہی مذہب ہے، وہی دین ہے، وہی مذہب. جی جی. اچھا ادھر یہ بھی دیکھتے چلے، دو انسان میں جھگڑا کب ہوتا ہے؟ کسی بات پر اختلاف. جب دونوں اپنے آپ کو صحیح سمجھیں گے تب جھگڑا ہوگا. بالکل یہ ہوتا ہے. جب دونوں صحیح سمجھیں گے اور دونوں کو یہ سمجھانے والی چیز کی صحیح ہے وہ عقل ہے. عقل کی وجہ سے ہم یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اس کو بھی میں ایک مثال سمجھتا ہوں. 4 لوگ سفر میں آگے جا کے راستہ بھٹک گیا. اب ان کے سامنے 4 راستے آ گئے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھا جائیں گے تو منزل پر پہنچ جائیں گے. جی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹرن لیں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. ایک صاحب کہہ رہے بائیں جائیں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. ایک صاحب کہہ رہے ہمیں نہیں معلوم. اب اگر چاروں اپنی اپنی جگہ اٹل رہیں گے نہیں یہی جانا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہی صورتحال ہے لیکن ادھر کہیں سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ فلاں شہر جانے کے لیے آپ کو رائٹ کرنا ہے، فلاں جگہ کے لیے بائیں جانا ہے، تو جھگڑا ہوگا. بالکل نشان نہیں ہو جائے تو جھگڑا ہی تھا. یا جانے سے پہلے کسی نے انہیں بتا دیا ہے کہ اتنے کلومیٹر چلنے کے بعد آپ کو رائٹ لینا ہے، اس کے بعد لیفٹ لینا ہے، اس کے بعد سیدھا چلنا ہے، جی تو جھگڑا نہیں ہوگا. جی. تو آپ مجھے بتائیے جب 2 انسان کسی اصول پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں تو پوری کائنات کسی اصول پر کیسے متفق ہو سکتی ہے؟ اللہ. 2 ذہن جب کسی اصول پر متفق نہیں ہو سکتے، یہاں تو اربوں کی تعداد میں جب 2 لوگوں کے آپس کے جھگڑے کے لیے ہمیں تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ صلح کرا دے تو کائنات کے بڑے بڑے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ کیا وہ عقل جواب دے گی جو 4 راستوں میں سے ایک صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی؟ تو پتہ چلا انسان کے لیے احکام کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو اتارا تو اس کے ساتھ ساتھ نظام کو بھی اتارا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ایک نظام اس کے لیے متعین کیا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے. بالکل. مذہب کیوں ضروری ہے؟ مذہب اس لیے ضروری ہے کہ مذہب انسان کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیسے جینا ہے. کیسے جینا ہے. مذہب اس لیے ضروری ہے کہ مذہب انسان کو اخلاق عطا کرتا ہے. اگر مذہب نہیں ہوگا تو اخلاق ذاتی فائدے کے طور پر بدلتے رہیں گے. اور چاہے اتنا دنیا ترقی کر لے لیکن انسان کو انسان بنانے والی چیز صرف مذہب دے سکتا ہے. آپ دیکھیں آج دنیا کے پاس تکبر کا علاج نہیں ہے، حسد کا علاج نہیں ہے، لالچ کا علاج نہیں ہے، بغض کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج اگر آپ کو کہیں ملے گا تو صرف مذہب سے ملے گا. مذہب انسان کو روحانی سکون عطا کرتا ہے. ہر بیماری کے تو علاج ہے لیکن روحانی بیماری کیونکہ مذہب روح کی غذا. سبحان اللہ. وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا انصاف قائم کرو. ایک روز میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. جب یہ جواب دہی کا تصور ہوتا ہے تو ظالم ظلم کرنے سے بچتا ہے. ورنہ ایک انسان سوچے گا، ایک ملحد سوچے گا میں جھوٹ کیوں نہ بولوں؟ اگر جھوٹ بولنے سے مجھے لاکھوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں جھوٹ کیوں نہ بولوں؟ میں دھوکہ دینا، میں سودی کاروبار کیوں نہ کروں؟ لیکن مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا فائدہ ہو لیکن تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے، مذہب نے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان. تو مذہب اصول متعین کرتا ہے. یہ ہے مذہب کیوں ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ
سمع الله لمن حمده Halo. الله أكبر बिल्कुल सामने الله أكبر स्टेट जो है नहीं الله أكبر हाँ बिल्कुल इधर सामने पूरा लास्ट में